کبھی سوچا ہے کہ سائنس کی بھی اپنی ایک زبان ہوتی ہے؟ بالکل، ایک ایسی زبان جسے دنیا بھر کے سائنسدان سمجھتے ہیں چاہے وہ کہیں بھی ہوں۔ تو آئیے آج ہم سائنس کی اسی عالمی زبان کے کچھ بنیادی اصول سیکھتے ہیں تاکہ ہم بھی اسے بول اور سمجھ سکیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سائنس، آپ جانتے ہیں، اکثر ایسی چیزوں سے ڈیل کرتی ہے جو یا تو ہماری سوچ سے بھی کہیں زیادہ بڑی ہوتی ہیں یا پھر اتنی چھوٹی کہ نظر بھی نہیں آتی۔ یہ ایک ایسی کائنات ہے جہاں اعداد و شمار اپنی انتہاؤں پر ہوتے ہیں۔ تو پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، سائنسدان سورج جیسی دیواہیکل چیز کا ماس یعنی اس کی کمیت آخر لکھتے کیسے ہوں گے؟ یہ سوال جتنا سیدھا لگتا ہے اس کا جواب اتنا آسان نہیں ہے۔ ذرا تصور کریں، سورج کا ماس لکھنے کے لیے ہمیں 2 کے بعد پورے 30 صفر لگانے پڑتے ہیں۔ اب اتنے سارے صفر لکھنے میں نہ صرف بہت وقت لگتا ہے بلکہ سوچیں، اگر ایک بھی صفر کم یا زیادہ ہو گیا تو ساری کی ساری کیلکولیشن ہی غلط ہو سکتی ہے۔ لیکن کہانی صرف بہت بڑی چیزوں کی نہیں ہے۔ سائنس کو اس سے بالکل الٹ یعنی انتہائی چھوٹی چیزوں سے بھی نمٹنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر روشنی کی ایک لہر کو گزرنے میں جو وقت لگتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ اسے لکھنے کے لیے آپ کو ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد 14 صفر لگانے پڑیں گے۔ اتنے چھوٹے عدد کو ٹھیک سے لکھنا اور پڑھنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ سائنسدان صفروں کے اس سمندر میں ڈوبے بغیر اتنے بڑے اور اتنے چھوٹے اعداد کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ خیر، اس مسئلے کے لیے انہوں نے ایک بہت ہی زبردست اور آسان حل نکالا ہے۔ سائنسدانوں نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کچھ خاص طریقے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ شارٹ ہینڈز بنائے ہیں۔ یہ وہ اوزار ہیں جو اس زبان کو آسان اور بہت مؤثر بناتے ہیں۔ اس کا پہلا اور سب سے اہم ٹول ہے سائنٹیفک نوٹیشن۔ یہ ایک بہت آسان طریقہ ہے جس میں لمبے چوڑے اعداد کو 10 کی طاقت یعنی پاورز آف 10 کی شکل میں لکھا جاتا ہے، اور اس کا عالمی اصول بہت سادہ ہے۔ ڈیسیمل سے پہلے صرف ایک ہندسہ ہونا چاہیے اور وہ صفر نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک سادہ سی مثال دیکھیں، نمبر ہے 134.7۔ اسے سائنٹیفک نوٹیشن میں ہم صرف 1.347 ضرب 10 کی طاقت 2 لکھتے ہیں۔ دیکھا، ایک لمحے میں ایک بڑا عدد کتنا مختصر اور صاف ستھرا ہو گیا۔ اچھا، تو ہم نے اعداد کو تو سنبھال لیا، اب آتے ہیں اس زبان کے الفاظ کی طرف یعنی یونٹس۔ سائنس میں مقداروں کو ظاہر کرنے کے لیے بنیادی اکائیوں کے ساتھ کچھ سابقے یعنی پریفکسز کا استعمال کیا جاتا ہے جو انہیں بڑا یا چھوٹا بنا دیتے ہیں۔ یہاں ہم کچھ سب سے عام سابقے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم سب کلو سے تو واقف ہیں جس کا مطلب ہے 1000، میگا کا مطلب ہے 10 لاکھ، اسی طرح چھوٹے پیمانے پر ملی کا مطلب ہے 1000واں حصہ اور مائکرو کا مطلب ہے 10 لاکھواں حصہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے سابقے لمبے چوڑے اعداد کو بولنے اور سمجھنے میں بہت آسان بنا دیتے ہیں۔ تو ہم نے الفاظ تو سیکھ لیے، اب باری ہے اس زبان کی گرامر کی۔ یہ وہ اصول ہیں جو اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ پیرس میں بیٹھا ایک سائنسدان ٹوکیو کے سائنسدان کی بات کو بغیر کسی غلط فہمی کے بالکل ٹھیک سمجھ سکے۔ پہلا اصول، ہر ایسا یونٹ کی ایک عالمی علامت یعنی سمبل ہوتی ہے، کوئی مقامی مخفف نہیں۔ مثال کے طور پر ایمپیئر کے لیے ہمیشہ اے استعمال ہوتا ہے، ایمپ نہیں۔ اسی طرح سیکنڈ کے لیے ایس استعمال ہوتا ہے، سیک نہیں۔ بس بات ختم۔ ایک اور بہت اہم اصول یہ ہے کہ یونٹ کی علامتوں کی جمع نہیں ہوتی، چاہے مقدار 1 ہو یا 60، علامت وہی کی وہی رہتی ہے۔ یعنی 60 kg درست ہے لیکن 60 kgs لکھنا غلط ہے۔ اب یہ اصول بہت دلچسپ اور اہم ہے۔ ایک عدد اور یونٹ کے بیچ میں ہمیشہ ایک سپیس ہونی چاہیے۔ 10 kg غلط ہے، صحیح طریقہ ہے 10 kg، اور یہ صرف خوبصورتی کے لیے نہیں۔ دیکھیں، سپیس کے بغیر ایم ایس کا مطلب ہوتا ہے ملی سیکنڈ، جبکہ سپیس کے ساتھ ایم ایس کا مطلب بن جاتا ہے میٹر سیکنڈ۔ دیکھا آپ نے، ایک چھوٹی سی سپیس نے معنی ہی بدل دیے۔ چلیں جلدی سے کچھ اور اہم اصول بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یونٹس عام طور پر چھوٹے حروف یعنی لوور کیس میں لکھے جاتے ہیں، جیسے میٹر کے لیے ایم۔ لیکن اگر کوئی یونٹ کسی سائنسدان کے نام پر ہو جیسے نیوٹن، تو اس کا پہلا حرف بڑا ہوگا یعنی این، اور آخر میں علامت کے بعد کبھی فل سٹاپ نہیں آتا جب تک کہ وہ جملے کا آخری لفظ نہ ہو۔ لیکن تب کیا ہوتا ہے جب ان سابقوں کو طاقت یعنی ایکسپوننٹس کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے؟ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جہاں اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ اگر ہمیں 1 مربع کلومیٹر کو مربع میٹر میں بدلنا ہو تو زیادہ تر لوگ سوچیں گے کہ جواب 1000 مربع میٹر ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کلو یعنی 10 کی طاقت 3 کو بھی سکوائر کریں،
तो 10 की ताकत 3 का स्क्वायर बनता है 10 की ताकत 6, यानी 1 मुरब्बा किलोमीटर दरअसल 10 लाख मुरब्बा मीटर के बराबर होता है। ये एक आम गलती है जिससे बचना बहुत ज़रूरी है। और आखिरी उसूल यह है कि कभी भी यूनिट के पूरे नाम और उसकी अलामत को एक ही जगह इकट्ठा ना करें। या तो आप मीटर पर सेकंड लिखें या फिर ms⁻⁻1, दोनों को मिलाना जैसा कि मीटर सेक गलत समझा जाता है। तो ये कवायद सिर्फ उसूलों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, ये वो बुनियाद हैं जिस पर आलमी साइंस की इमारत खड़ी है। इसी मुश्तरका ज़बान की वजह से एक जापानी इंजीनियर एक अमेरिकी तहकीक को पढ़कर उस पर काम कर सकता है और गलती का इम्कान कम से कम होता है। यही चीज़ साइंस की तरक्की को मुमकिन बनाती है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम साइंस जैसी पेचीदा चीज़ के लिए एक आलमी ज़बान बना सकते हैं, तो फिर हमें दूसरी आलमी ज़बानें बनाने से कौन सी चीज़ रोक रही है?